نیکسٹ ہیں جی کہ ججز کی نگرانی کرنا، ان کے فیصلوں پہ اثر انداز، فیملی کو راساں کرنا، گھروں میں خفیہ کیمرے، یہ کسی مہذب ملک میں نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے. تو ملک میں رول آف لا کا کہیں نام و نشان نہیں، اور عدالتی نظام بھی جھگڑا ہوا نظر آتا ہے. انصاف کے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے اس پہ؟ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صدیوں پہلے کہہ گئے. کیا خوبصورت جملہ ہے. کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم. اور ظلم کہاں ہوتا ہے؟ جہاں انصاف نہ ہو. تو اس پہ میں نے کیا کہنا ہے؟ انصاف تو بنیاد ہے انسان اور جانور میں، ابن آدم اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہی پیٹ بھرتے ہیں، وہی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی شروع میں بچوں کی بڑی نگرانی کرتے ہیں، پھر بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ سارا ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی چارے کی یا گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہی پیٹ بھرتے ہیں، ان کے بھی آرگنز ہوتے ہیں، ان کے بھی دل دھڑکتے ہیں، ان کی رگوں میں بھی خون گردش کرتا ہے. تو یہ جو چند انسان سوچ کہ وہ جانور انسٹنکٹ پہ چلتا ہے، انسان قرآن پاک میں حکم ہے غور و فکر اور تفکر اور تدبر کا. یہی دو چار چیزیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی عام ترین چیز کیا ہے؟ ماں کیا ہے ان ساری چیزوں کی؟ غور و فکر اور تفکر اور تدبر. ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ انصاف. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اس کا انجام بھیانک ہوگا. لکھی پڑی بات اور صدیوں پرانی بات، اور ہمارے اسلاف نے بھی توثیق کی ہے. اس دھاندلی ہوئی، بہت ہوئی، جو کچھ ہوا، جو بھی کوئی کہے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. عملی سیاست اگر الیکشن سب کچھ کر لیا ہے انہوں نے، بلہ بھی چھین لیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، جو مطلب ایکسپٹڈ، لیکن کیا نہیں ہو رہا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لاہور تک موضوع ہے، وہ الیکشن لڑا ہے، گمنام ترین لوگ جیتے ہیں. آج بھی چند حلقے کھل جائیں تو بڑے بڑوں کے بڑا بڑا کچھ کھل جائے. تو چل رہی ہے سیاست. گاندھی جی نے بھی کی، نیلسن منڈیلا نے کی. اٹ از اے پارٹ آف دا پیکج. یہ سارا کچھ اس کام کا حصہ ہے. باقی رہ گیا مستقبل، تو زندگی موت تو ظاہر ہے. اور ہمارے ہاں یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں. کچھ نہیں، بنیادی سے فیکٹس ہوتے ہیں، آبویس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بڑا دور کی کوڑ نہیں لاتا، کوئی آپ کو تھرڈ ڈائمینشن نہیں دکھاتا، کوئی آپ کو کوئی نئی بات نہیں. کیا کرنی ہے؟ وہی یہ فیکٹ شیٹ ہے. میں تو بلکہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تجزیہ کاری کیا ہے؟ یہ تو کسائیوں والا کام ہے. گاگ نے کہا چانپ بنا دو، چانپ بنا دی. یہ پٹ کی بوٹی ہے، یہ گردن کا گوشت ہے، یہ ران کا گوشت ہے. تو کیا ہے اس میں؟ کون سی بات ڈھکی چھپی ہوتی؟ ہاں، ایک کلیریکل سے طریقے سے اگر آپ فیکٹ شیٹ وغیرہ بیان کرتے ہیں تو وہ یادداشت، تجزیہ نگاری کیا. سو زندگی موت کو ایک علیحدہ رکھ دیں. مستقبل اگر پالیٹکس میں کسی کا ہے تو وہ صرف عمران کا ہے، باقی قدرت جانتی ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑے تجزیے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بات آپ اپنے دل و دماغ سے اگر نکال دیں تو بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کر رہی ہے. جیل میں بیٹھا ہے، یہ بھی سیاست ہے. ان کے درمیان جو چپکرش چل رہی ہے پاور پلے کے لیے ود ان دا پارٹی، دیٹ ٹو از پالیٹکس. اس کے ساتھ اتحاد یا الحاق کریں، واٹ از دیٹ ٹو از پالیٹکس. وکلاء کا فرنٹ لائن پہ آنا، وہ پھر ان کا آپس میں متصادم ہونا، وہ آل دس از پالیٹکس. اس وقت بھی ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ ان کا ہے، تو یہ تو جماعت اسلامی تھوڑی ہے، ایم تھوڑی ہے. انہوں نے کڑاکے نکال دی ہیں سب کے، جو بڑے فن خام بنے پھر رہے ہیں. ان کو اندر سے پتہ ہے، ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے. تو پالیٹکس تو اب بھی ہو رہی ہے.
اور بھٹو کو تو عدالتی قتل کے بعد بھی یہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے سے نہیں روک سکے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، میں تو ہنستا ہوں کبھی کبھی کہ کیا بلاول بھٹو زرداری، یہ پدری معاشرہ ہے، بلاول زرداری ہے لیکن ساتھ بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے، 40 سال پہلے قتل کیا اس کو معززین نے، لیکن آج بھی بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے، سو یہ نہیں ہے بہرحال